nature's beauty dazzle their mind, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ 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 اللہ. قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ان علمی مجالس اور ان محافل کے حوالے سے اور ان اجتماعات کے حوالے سے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، جس میں قرآن و سنت کی باتیں ہوں، جہاں لوگ بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جمع اور اکٹھا ہوئے ہوں، یہ مجلسیں اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی قابل رشک مجلسیں ہیں. میں ان مجالس اور اجتماعات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے ہمارے جو احباب، اخوان، برادران، ہمارے بزرگ جو مسجد سے باہر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. خطاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تاکہ اس اجلاس اور اجتماع کے اہتمام اور انعقاد کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اس کی اصل غرض و غایت ہے، آپ تک کتاب و سنت کا علم پہنچانا، اور ہم اور آپ سارے لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے کچھ سیکھیں، اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں، اور اپنے عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، اپنے ذہن و فکر کی اصلاح کریں. اس لیے اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. میں دار الخیر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو یہ پروگرام منعقد ہوا، اس کے اراکین اور ذمہ دار مدیر کی طرف سے، اور اسی طریقے سے اپنی مسجد کے اراکین اور ذمہ داران کی طرف سے، جو بھی ہمارے احباب اور حضرات یہاں آج کی اس اجلاس کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، تہہ دل سے سارے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں لبیک کہا. دینی بھائیوں، ابھی جو ہمارے فاضل خطیب آپ کے روبرو آپ سے مخاطب ہوں گے، ان کا موضوع خطاب ہے ظلم ایک بھیانک جرم، ایک بہت بڑا گناہ. اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ایک عالمانہ خطاب سننے کو ملے گا. قبل اس کے کہ یہ جو مجلسیں ہیں، ہم اور آپ فارغ ہونے کے باوجود وقت ہمارا خالی ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد اور کوئی خاص مشغولیت اور مصروفیت کے نہ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نوجوانوں کی عمر کے، انہی کے ساتھیوں میں سے، انہی کے ہم مجلس، ہم مشرب لوگ، یا ہمارے بزرگوں کے ہم پیالہ، ہم نوالا لوگ، جو یہاں مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری جگہ وہ گپ شپ لایانی بے مقصد کاموں میں اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں. دینی بھائیوں، ایک انسان، ایک مومن، اس کے لیے جس طرح سے اس کے جسمانی حفاظت اور اس کی صحت و تندرستی کے لیے کھانا پینا، کچھ جسم کی توانائی اور طاقت کے لیے اپنے اندر خوراک لینا ضروری اور اس کے لیے لازم ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ کھائے گا نہیں تو ناتواں کمزور ہو جائے گا. اس لیے ہر آدمی کو اپنی جسمانی صحت و تندرستی کی فکر اتنی ہے
کہ وہ کھانے پینے کے لیے تمام طرح کی تگودو کوششیں کرتا ہے. ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور دینی صحت اور تندرستی، دینی روحانی جو جسم ہے اندر باطن، اس کی اصلاح، اس کی توانائی اور اس کو غذا فراہم کرنے کے لیے یہی مجلسیں ہیں. ان سے ہم کو غذا ملتی ہے، روحانیت کو خوراک ملتی ہے. ان مسجدوں سے، ان منبروں سے، ان محراب سے، ان مصلوں سے، علماء کے بیانات سے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو اس مجلس میں نہیں ہے اور ایک آدمی جو یہاں اللہ کی اس مجلس میں جمع ہے، بیٹھا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی روحانیت کو، اس کے ایمان کو، اس کی روحانی زندگی کو، دینی زندگی اور اسلامی حیات کو کوئی غذا نہیں مل رہی ہے. وہ مزید دین سے دور ہو کر کے دنیاوی لعنتوں اور جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی جو دنیاوی تمام مسائل سے کٹ کر کے اللہ کی اس مجلس کے اندر شریک ہے تو اسے روحانی غذا ملے گی، علماء کی تقریریں سنے گا، کچھ اس کے ایمان کو جلا اور روشنی ملے گی، اور روحانی طور پہ اس کو توانائی اور تقویت فراہم ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے بقا، ہماری روحانیت کے تحفظ اور جو ہماری روحانی زندگی ہے، روحانی جسم ہے، اس کی صحت و تندرستی کے لیے اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد، اہتمام اور ان سے فائدہ اٹھانا بے انتہا ضروری ہے. رب کریم ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، اللہ کے نبی آپ تذکیر کیجئے، ریمائنڈ کیجئے، ریپیٹ کیجئے، بار بار اسی بات کو دہرائیے. ذکر، تذکیر کے معنی بار بار کسی بات کی یاد دہانی کرانا. آدمی بھول جاتا ہے انسان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو غلوم جہول کہا ہے. یہ انسان کیا ہے، بڑا جلدی اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے. تو جب وہ مسجدوں کے قریب آتا ہے، علماء کے قریب آتا ہے، دینی محفلوں کے قریب آتا ہے، تو اس کے ایمان، اس کی روحانیت کو طاقت ملتی ہے، اور وہ نقطے جو اس کے دل کو، اس کے باطن کو سیاہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کمی آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے. اس نصیحت کے اندر لوگوں کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے. یہ اہل ایمان کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اصحاب بصیرت کے لیے، جن کے دلوں کے اندر زندہ دل ہے، جو بیدار مغز، بیدار ضمیر ہے، جو اللہ کی آیات کو سن کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو سن کر کے کچھ اس میں غور کرتے ہیں، فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں. ان کے ایمان کو، ان کے اخلاق اور عمل کو اللہ رب العالمین طاقت عطا فرماتا ہے. تو نبی کائنات کو اللہ رب العالمین نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی کائنات آپ نصیحت کیجئے. یہ نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدے مند ہے. دینی بھائیوں، یہ مجلسیں ہم ان کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتے. کون لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو بے مقصد سمجھتے، سوچتے کوئی کام نہیں ہے، چلو مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پروگرام ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑا آدمی، اس کا تصور، اس کی فکر یہ ہے کہ بھائی آج تو آرام کا دن ہے، ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں جانے کی کیا ضرورت. بیچارے کو دین کا کلمہ تک نہیں معلوم ہے. اگر کلمے کے ارکان آپ پوچھ لیجئے کہ 2 کلمے کے اندر کون سی بنیادیں ہیں، تو بیچارہ نہیں بتا پائے گا. اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے. کیوں نہیں بتا پاتا ہے؟ یہ چیلنج ہے میرا کہ وہ علماء کی سے دور ہے. وہ اس طرح کی مجلسیں بڑا حقیر سمجھتا ہے. میں تو بڑا صاحب ثروت آدمی ہوں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کی مسجدوں کے پروگرام میں جائیں اور شریک ہوں. اور علماء تو ہمارے گھر چل کر کے آتے ہیں، ہمارے آفسوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں. ہم جائیں مسجد میں، کسی عام آدمی کی مجلس میں بیٹھ کر کے اس کی شان، شوکت، جلال کے خلاف تصور کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے مر جاتا ہے بیچارہ. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی مفہوم اسے نہیں پتا ہوتا. اس
کی نسلوں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ آپ کی خوش بختی ہے, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے, آپ بڑے قسمت والے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کا اللہ رب العالمین موقع دیتا. ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتا ہے. ہمیں اللہ کے اس فضل اور احسان پر اس کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں, جہاں لوگ بیٹھ کر کے ما من قوم, اللہ رب یذکرون اللہ, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہا کہ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کر کے لوگ اگر اجتماع وہاں ہوتا ہے, لوگوں کا اکٹھا ہوتے ہیں, یتدارسون کتاب اللہ ویتلون, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے, آپس میں سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے غشیتہم الرحمہ, کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. دیکھیے ایک آدمی جو دوا لے کر کے سوتا ہے, اور جب جمعہ کے دن خطبے میں آتا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے, تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو بیچارے کو گھر میں اگر نیند نہ آئے, گھر کا ٹینشن, بہو کا ٹینشن, بیٹے کا ٹینشن, لیکن جمعہ میں جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت اور سکینت کا اس قدر نزول ہونے لگتا ہے کہ وہاں اس کو نیند آنے لگتی ہے, چاہے جتنی اچھی تقریر ہو, وہاں اس کو نیند آ جاتی ہے. دیکھیے زیادہ تر ایسے لوگوں کو نیند آتی ہے جن کو گھروں میں دوا کھانے کے بعد نیند آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کوئی قوم اگر اللہ کی کتاب پڑھتی ہے, سمجھتی ہے, آپس میں مدارسہ مذاکرہ کرتی ہے, تو اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. کون نہیں ہے جو اس دنیا میں رحمت الہی کا طالب ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی گزارے؟ تو اس وقت اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئی ہے ان مجلسوں کو. وحفتہم الملائکہ, کہا کہ ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. وہ نوری مخلوق جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, ایک ایک امر کی وہ پابندی کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کہ کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے, ایک ایک حکم کی اللہ رب العالمین کے پابندی کرتے. تو کہا کہ رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے یہ اس طرح کی مجلس ہے. اور اسی طریقے سے وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ, ایسے لوگوں پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. ذہن کو, فکر کو, دماغ کو, آدمی کو بڑا سکون ملتا ہے, ریلیف محسوس ہوتا ہے, اس کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے اس طرح کی مجلسوں سے. اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں اور آلائشوں سے پاک محسوس کرنے لگتا ہے, اللہ سے اس کا رشتہ ناتا مضبوط ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ایسی مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتے, فرشتے نازل ہوتے, گھیر لیتے ہیں, سکینت کا نزول ہوتا ہے. اور ان اللہ یباہی بہم الملائکہ, رب کریم ایسی مجلسوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے ہمارا ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھو ہمارے نیک بندے ہیں جو دنیا میں اپنے بال بچوں, فیملی, درآمد, کاروبار سب کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے اندر جمع اور اکٹھا ہیں, دین سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں. ایسی صورت میں اللہ فرشتوں پر رشک کرتا ہے, دیکھو یہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے نیک ہیں, کتنے پرہیزگار ہیں, جن کو ہم نے پیدا کیا تھا, رنگینی اور جھمیلوں میں انہیں ڈال دیا تھا. ان کے قدم قدم پر آزمائشیں اور فتنے تھے, لیکن ان فتنوں اور آزمائشوں کو چھوڑ کر کے وہ ہماری بارگاہ میں آ کر کے جمع اور اکٹھا ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اس کی رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, سکینت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ایک مجلس, ایک مسجد کے اندر ایک حلقہ, یہی حلقہ جو ہمارا آپ کا ہے, اسی طرح کا بالکل ایک حلقہ لگا ہوا تھا. لوگ کچھ سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا گزر اس مجلس سے ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ما اجلسکم, اے میرے بھائیوں آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے ساتھیوں آپ کے میری طرف مخاطب رہیے, لائٹ کو دیکھنے سے میرے خیال سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں, کیوں اس کو بند چالو کر رہے ہیں؟ میں کچھ سنا رہا ہوں, مجھے سنیے میرے بھائی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں بیائی نہیں, اسی طرح سے ایک حلقہ لگا ہوا تھا, اس حلقے سے آپ کا گزر ہوا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا ما اجلسکم,
اے میرے ساتھیوں آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مسجد کے اندر ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس لگی ہوئی تھی. کہا ما اجلسکم، کہا اے میرے ساتھیوں یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ، کہا اے میرے ساتھی امیر معاویہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، کچھ سیکھیں سکھائیں، آپس میں دین کے بارے میں باہم مذاکرہ کریں، تبادلہ خیال کریں، دین کی بات سیکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قسم لے کر کے کہا اللہ ما جلسکم الا ذاک، کہا کہ آپ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہاں آپ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں. کہا کہ اے میرے ساتھیوں میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا جو میں آپ سے قسم لے رہا ہوں یہ آپ پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں مجھے شک ہے شبہ ہے، لیکن وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بیٹھنے کا مقصد اللہ کی قسم یہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم امیر معاویہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع اور اکٹھا ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، کہا کہ اللہ کے نبی کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے قرابت دار رشتہ دار لوگ ہیں، آپ کے سارے قرابت داروں اور رشتہ داروں میں شاید میں سب سے بڑا ہرما نصیب اور بد نصیب انسان ہوں جس سے سب سے زیادہ کم حدیثیں مروی ہیں. یعنی میں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مصروفیات مشغولیات سیاسی امور کے باعث میں بہت زیادہ اللہ کے نبی سے علم حاصل نہیں کر سکا، لیکن کہیں کہیں آپ کے آپ کی رفاقت اور صحبت کا شرف حاصل رہا، کچھ چیزیں آپ سے میں نے سیکھ لی. تو ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے؟ کہا ہاں ہمارے بیٹھنے کا صرف اور مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے مقام اور مرتبے کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے ہاں اتنی کم حدیثیں، میں اللہ کے نبی کا اتنا قریبی ہونے کے باوجود بہت کم حدیثیں مجھ سے مروی ہیں. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو میں نے آپ کو دیکھا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امیر معاویہ نے کہا کہ بعین ہی ایسے جیسے ہم نے آپ لوگوں کو اس طرح کا حلقہ لگاتے ہوئے دیکھا، بعین ہی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک حلقے سے ہوا تھا. امیر معاویہ کا گزر ہوا، انہوں نے یہ جملے پوچھے تھے ما جلسکم اللہ ما جلسکم الا ذاک، اسی لیے آپ بیٹھے ہیں. کہا بعین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے آپ کا گزر آپ کے صحابہ میں سے ایک حلقے سے ہوا. فقال ما جلسکم، اللہ کے نبی نے بھی اس مجلس سے یہی سوال کیا ما جلسکم، اے میرے ساتھیوں آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا. اللہ کے نبی کا گزر صحابہ کے پاس سے ہوا، کچھ ساتھیوں کے پاس سے. کہا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جلسنا نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کی خاطر ہم اور آپ صحابہ یہاں جمع ہیں آپ کے ساتھی لوگ. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اللہ نے جو ہمیں نعمت اسلام کی توفیق سے نوازا ہے، جو دولت اسلام سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اللہ کی اس گرا مایا بیش بہا توفیق پر ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں قبول اسلام یہ ایک بہت بڑا کام تھا. زمانے نبوت کے اندر تو صحابہ کو خوشی تھی اس بات پر کہ نبی کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم زمانے جاہلیت کے ان تمام جھمیلوں اور اس کی آلائشوں اور نجاستوں سے پاک ہو کر کے نبوت کی اس پاکی کے اندر داخل ہو گئے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. تو کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہے ہیں. ومن به علینا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. تو اللہ کے نبی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اللہ ما جلسکم الا ذاک، اے میرے ساتھیوں اللہ کی قسم آپ لوگ صرف اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. کہا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ اے میرے ساتھیوں میں نے جو قسم لیا تم سے کہ اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو، میں نے قسم اس لیے نہیں لیا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، یہاں بیٹھنے کا مقصد اس کی غرض و غایت کچھ اور ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں
کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مجلس کا ثواب، اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے ہاں کہ میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے یقین حاصل کر لینا چاہتا ہوں، ہاں اس ثواب کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں اطمینان حاصل کر لینا چاہتا ہوں کہ بیٹھنے کا تمہارا مقصد یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ کہ اے میرے ساتھیوں میرے پاس جبریل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر کے آیا کرتے تھے جبریل امین آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ میرے پاس جبریل آئے فَأَخْبَرَنِي مجھے بتایا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ کہ اللہ رب العالمین ہاں اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے والے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہاں تم جن کو میں پیدا کرنے جا رہا تھا تب ان کے بارے میں تمہاری رائے یہ تھی کہ یہ زمین میں جا کر کے فساد برپا کرنے والے ہیں، خوریزی کرنے والے ہیں، اور دنیا میں اتنی آلائشیں میں نے اتنے فتنے اور آزمائشیں ڈال دی ہیں، پھر بھی ہمارے یہ نیک بندے ان ساری مصیبتوں فتنوں اور آزمائشوں کٹ کر کے آ کر کے میرے گھر کے اندر جمع ہے، تم ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہے تھے۔ دیکھو اللہ رب العالمین رشک کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، کتنے نیک بندے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، حضرت جبریل امین نے آ کر کے اللہ کے نبی سے بتایا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان رشک بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے نیک بندے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اسی حدیث کے اندر جس میں بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، ہاں اور اسی طریقے سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کون ہے اس کے پاس؟ فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو کہا اس فرشتے مخلوق کے پاس اللہ ان مجلسوں میں شریک لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے بندے کتنے اطمینان وقار سکون کے ساتھ ہمارے گھر کے اندر جمع اور اکٹھا ہیں، اور دین اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو دینی بھائیوں ہاں یہ مجلس جو ہے اس طرح کا اجتماع ہمارا اور آپ کا اتنے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا، ہاں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت قابل رشک مجلس ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس نعمت پر، اس گرامایا اللہ کی توفیق پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر نہیں کئی حدیثوں کے اندر اس طرح کی دینی مجلسوں کی بے انتہا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی جو مجلسیں ہوں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مجلسیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ دین کا علم آپ تک پہنچایا جائے، کتاب و سنت کا علم عام کیا جائے، صحیح نصوص کی روشنی میں اسلام کا سچا اور صحیح پیغام کیا ہے وہ انسانیت کے سپرد علماء کو جو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے اس امانت کو عوام تک پہنچائیں، یہ ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بڑا بدنصیب۔ یہ دیکھیے ایک بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، جو میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں اسی حدیث کے حوالے سے، کہ یہ ہمارا تصور جو ہے یہ بڑا گھٹیا اور سطحی تصور ہے کہ آج کل کے علماء بھی اس بات کو اپنے اندر رچائے اور بسائے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عالم بنا دیا، میں سماج کا بڑا مظلوم انسان ہوں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ پروف ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ نے جس کو کتاب و سنت کا علم، کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو مدرسے کے اندر نہیں گئے لیکن ذوق ہے، دلچسپی ہے، رغبت ہے، ہاں چاہت ہے، ان کے دلوں کے اندر امنگ ہے، علماء کی مصاحبت اور مجالست اختیار کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے، دینی مجلسوں کے اندر شریک ہوتے اور قرآن کریم پڑھتے ہیں، دروس سے استفادہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ایک اچھا خاصا کتاب و سنت کے علم کا ذخیرہ ان کے پاس جمع اور اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان تک دین کا علم پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تصور کی
ایک عالم آدمی یہ سماج کا بڑا مظلوم انسان ہے, بڑا کمتر انسان ہے, یہ عالم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ من یرید اللہ بہ خیرا, ہاں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, یفقہہ فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ دیکھیے دعا لکھی ہوئی ہے. ہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیلنڈر کے اندر بڑی جامع دعائیں ہوتی ہیں. کیا لکھا؟ اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. ہاں اللہ ہمیں کتاب و سنت کا علم دے دے اور دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. دین کی سمجھ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ آپ کا وہ مستوی, وہ معیار, وہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ بذات خود قرآن کریم کی باریکیوں یا حدیث کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل کریں. تو لازم ہے, ضروری ہے کہ اس طرح کی مجلسوں سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا. علماء کی رفاقت, ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا. علماء کے رشد و ہدایت اور ان کی رہنمائی میں رہ کر کے دین کا علم تبھی آپ کو ملنے والا ہے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. عبداللہ ابن عباس نبی کائنات کے چچا زاد بھائی, بڑے چہتے تھے, نبی کائنات بڑا پیار کرتے تھے, بہت بنیادی باتیں سکھاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو میرا خلیفہ بنا دے, جانشین بنا دے, کسی ملک کا بادشاہ بنا دے, کوئی بہت بڑا سمندر ان کا پٹرول کا عطا فرما دے, یا اسی طریقے سے کسی ملک کی بادشاہت دے دے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کائنات نے عبداللہ ابن عباس کے لیے یہ دعا نہیں کی. کیا دعا کی؟ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی عبداللہ کو تفسیر کا علم عطا فرما دے. یہ بہت بڑی دعا تھی. دین کا علم, قرآن کا علم, تفسیر کا علم عطا فرما دے اور دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ نبی کائنات کے اندر کی نگاہ میں سب سے بڑی چیز تھی, تبھی تو ان کے حق میں یہ دعا کی. ورنہ بولتے اس کو مالدار بنا دے, کسی ملک کا بادشاہ بنا دے, اس کو بہت زیادہ بچے عطا فرما دے. نبی کائنات نے یہ دعا خوشی میں نہیں کی. نبی کائنات نے یہ دعا کی کہ اے رب ذوالجلال والاکرام اسے تفسیر کا علم عطا فرما دے اور کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے, دین کی سمجھ عطا فرما. تو دین کی سمجھ کے لیے اس طرح کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا, علماء سے فائدہ اٹھانا, اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونا, آنا اور زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کرنا, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ چند باتیں میں نے تمہیدی طور پہ اس طرح کی مجلسوں کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر انداز میں, مختلف انداز میں آپ کے سامنے رکھی. مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی کہیں بھی کوئی مجلس ہے تو ہم اس کی اہمیت اور افادیت کو اور اس طرح کی مجلسوں کی حیثیت اور قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے ہر جگہ ہم شرکت کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو اپنی رحمت کا, اپنی سکینت کا اور فرشتوں کے نزول کا سبب بنائے, ہمارے رفع درجات کا, گناہوں کی بخشش کا, مغفرت کا سامان بنائے. اللہ رب العالمین جو بھی یہاں اکٹھا ہے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے.